مضبوط رہنا۔ زندگی میں ہمارے حالات چاہے کیسے ہی ہوں، ہمیں اپنے رشتوں میں متحد رہتے ہوئے خدا میں مضبوط رہنا ہے، دعا کے ذریعے خدا کی مدد مانگنی ہے اور یسوع کی مانند بنتے چلے جانا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول واقعی ہمیں اس خط کے آغاز سے ہی پولوس کے خدشات کی طرف واپس لے جاتا ہے، جب اس نے یہ الفاظ لکھے تھے جسے میں نے اتحاد میں مضبوطی سے کھڑے رہنا کہا۔ فلپیوں پہلے باب کی 27ویں آیت، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنو، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو۔ اب غور کریں کہ یہ پہلے باب میں تھا، لیکن یہاں ہم چوتھے باب میں ہیں، اور دیکھیں پولس کیا کہتا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک خاص بات ہے، اور اس لیے ایک مرتبہ پھر میں نے اسے مضبوط رہنا کہا ہے۔ اس واسطے اے میرے پیارے بھائیوں، جن کا میں مشتاق ہوں، جو میری خوشی اور تاج ہو، اے پیارو، خداوند میں اسی طرح قائم رہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پولس کے ذہن میں ایک خاص بات ہے۔ خط کے آغاز میں وہ انہیں اتحاد اور یگانگت میں مضبوط رہنے کو کہہ رہا تھا، لیکن اب جیسے وہ چوتھے باب میں آتا ہے، وہ دو خواتین کو مخاطب کرے گا اور اس کے پاس ان کے لیے خاص پیغام ہے، اور یہ بہت بنیادی پیغام ہے، لیکن یہ ان کے تعلق کے لحاظ سے بہت عملی ہے، اور اس لیے یہ خاص رد عمل ہے۔ پولس چاہتا تھا کہ دو نامور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو کر ثابت قدم رہیں، اور یہاں وہ مخصوص نصیحت ہے جس کا تعلق اتحاد سے ہے۔ میں یہودیہ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور سنتخے کو بھی کہ وہ خداوند میں یک دل رہیں۔ کیا یہ دلچسپ نہیں؟ پہلے اس نے اتفاق اور یگانگت کی بات کی، اور اب وہ ان دو خواتین کو مخاطب کر رہا ہے، اور اس نے اس خط میں سب کے سامنے کہا، اور یہاں 2000 سال بعد ہم ان کے نام جانتے ہیں۔ وہ ان سے کہہ رہا ہے، خدا میں قائم رہنے کی التجا کر رہا ہے، اور اے سچے ہم خدمت، تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو ان عورتوں کی مدد کر، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمنس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جان فشانی کی، جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ اور وہ کہتا ہے سچے ہم خدمت، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، لیکن شاید وہ افرادیتس تھا۔ یہ وہ ہے جو اس کلیسیا کا مرکزی پادری تھا، جو تحفہ لے کر آیا اور پولس کو پہنچایا، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ پولس کے ساتھ تھا، اس نے کہا، پولس، مجھے کچھ حکمت کی ضرورت ہے، میں ان دونوں عورتوں کو کیسے سنبھالوں؟ وہ خداوند سے محبت کرتی ہیں، وہ خدا پرست ہیں، لیکن ان میں اختلاف ہے، اور ظاہر ہے ہم نہیں جانتے کہ اختلاف کیا تھا۔ در حقیقت ہم نہیں جانتے کہ یہ خواتین واقعی کون تھیں۔ ہم نہیں جانتے کہ پولس اتنا ذاتی کیوں ہوا، سوائے اس کے کہ وہ بہت نمایاں تھیں، اور شاید کلیسیا میں ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا بھی تھا، اور اس لیے پولس روح القدس کے الہام کے تحت ان سے مخاطب ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ شاید وہ چونکہ خدا پرست عورتیں تھیں اس لیے اسے سنبھال سکتی ہیں، اور اس لیے وہ خاص طور پر ان کے لیے لکھتا ہے، اور وہ اس انتہائی حساس مسئلے کے بارے میں ان سے بات کرتا ہے۔ میرے خیال میں ہم یہ قیاس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شاید فلپی کی کلیسیا میں ڈیکن تھی، کیونکہ جب پولس نے اس خط میں ان لوگوں کو سلام بھیجا جو کلیسیا کی قیادت میں تھے، اس نے ان لوگوں کو سلام بھیجا جو نگران تھے اور جو ڈیکن تھے۔ میرے خیال میں یہ دونوں خواتین شاید اس خاص عہدے پر فائز تھیں۔ وہ فیبے کی طرح تھے۔ آپ کو رومیوں کے نام پولس رسول کے خط میں فیبے یاد ہوگی۔ جب پولس نے یہ الفاظ لکھے تھے، فرمایا، میں تم سے فیبے کی، جو ہماری بہن اور کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ ہے، سفارش کرتا ہوں، اور وہاں لفظ خادمہ واقعی ڈیکن کا بنیادی لفظ ہے۔ کلیسیا کے بزرگوں اور نگرانوں کے ساتھ کام کرنے میں یہ ایک بہت ہی خاص کردار۔ دراصل وہاں ایسے لوگ ہیں
جو یقین رکھتے ہیں کہ شاید فیبے ہی تھی جس نے لفظی طور پر وہ خط پہنچایا تھا جو اس نے رومیوں کو لکھا تھا اور اسے روم تک لے گئی تھی۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے بڑھتا ہے، تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے بلکہ میری بھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پالوس نے فلپی کی ان دو عورتوں کے بارے میں یہ کہا، لیکن وہ انہیں خداوند میں ایک ہونے کی ترغیب دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس اس تصور کا بہت ہی مخصوص اطلاق ہے جسے پالوس نے خط کے بالکل شروع میں متعارف کرایا۔ وحدانیت میں مضبوط رہنا، اتحاد میں ثابت قدم رہیں۔ پالوس کو ثابت قدم رہنے کے لحاظ سے یہاں ایک اور تشویش ہے، اور یہ دعا میں ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے یہاں کیا کہا۔ خداوند میں مضبوط رہنے کے لیے ان ایمانداروں کو دعا کے ذریعے مافوق الفطرت مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب دعا کی طاقت بہت اہم تھی، اور یقینی طور پر اتحاد جیسے مسائل کے حل کے واسطے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے واقعی کلیسیا کے اندر اتحاد کے لحاظ سے دعا کی جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اپفرادیتس اور کلیسیا کے دیگر لوگوں نے ان دو خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے بہت دعا کی، اور یہ کہ وہ ایک متفقہ رائے رکھیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں، تاکہ خداوند کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پالوس یہاں دعا کے تعلق کو عام کر رہا ہے، خاص طور پر جیسا کہ اس کا تعلق شاید اس اذیت سے ہے جو فلپیوں پر آنے والی ہے، اور اس طرح ہمارے پاس دعا کی طاقت ہے۔ یہ ایک شاندار حوالہ ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اور یقیناً جب میں یہ خاص حوالہ پڑھتا ہوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ پالوس نے بالکل آخر میں افسیوں سے کیا کہا، جب اس نے کہا غرض خداوند میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، اور پھر وہ خدا کے ہتھیار کا اختتام کرتا ہے۔ ہتھیار کا استعارہ رومی ہتھیار، جب وہ کہتا ہے آخر میں دعا کرو۔ دعا یسوع میں ہمارے ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے دعا کی طاقت بہت اہم ہے۔ اب اس پیراگراف میں ایک تیسری تشویش ہے، میں نے اس کو خدائی صفات کہا ہے۔ پالوس چاہتا تھا کہ یہ ایماندار خدائی صفات پر عمل کرنے کے لیے اس کی مثال پر عمل کرتے ہوئے مضبوط رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ پالوس واقعی ایک رسول تھا۔ یہ وہ تھا جسے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے ایک خاص طریقے سے بلایا گیا تھا، لہٰذا وہ واقعی اپنی دی گئی تعلیمات کی مثال بننے کے لیے وقف تھا۔ اور اس طرح ہمارے پاس یہاں فلپیوں 4 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں پالوس کی مثال ہے۔ غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھیں اور حاصل کیں اور سنی اور مجھ میں دیکھیں ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور جب میں نے کلام مقدس کے اس حوالے کو پڑھا میرا ذہن اس بات پر چلا گیا جو پالوس نے کرنتھیوں کے خط 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا تھا، اور اس نے کچھ ایسا کہا جو ایک روحانی پیشوا کے طور پر میرے لیے ہمیشہ سے ایک ناقابل یقین چیلنج رہا۔ اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو کہا، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اب پالوس ایک رسول کے ناطے یہ کہہ سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ کہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ جب ہم دوسرے لوگوں سے ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کو
اور ایسی زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ اور ان الفاظ کو دیکھیں، سچا، معزز، انصاف پسند، خالص، قابل تعریف، فضیلت، تعریف کو لائق، یہ زبردست خوبیاں ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو ان کی زندگیوں میں ان خوبیوں کو ظاہر کرنے کو کہہ سکیں، ہمیں وہی کرنے کے لیے پابند ہونا چاہیے جو پولس نے کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اس نے جو منادی کی اس پر عمل کیا، اس نے جو سکھایا اس پر عمل کیا۔ تو یہاں ایک عکاسی اور جوابی سوال ہے، ان 3 نصیحتوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس مشکل کا سامنا ہے؟ یہ اچھا ہوگا اگر ہم کھل کر آپ سب کے ساتھ بات چیت کریں، اور اگر آپ آن لائن سن رہے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کا انتخاب کریں گے۔ مگر میرے لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ دعا ہے۔ میرے خیال میں دعا ایک اہم چیلنج ہے، اور میرا یقین ہے میں نے اسے پہلے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک صبح میں اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ ہم گھر پر تھے اور اس کے دل میں بوجھ تھا۔ میں بہت چست تھا اور میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت شفیق، حساس انداز میں کہا، اس نے کہا، راشد، میں نے حال ہی میں محسوس کیا ہے کہ ہم دعا کو ترجیح نہیں دے رہے۔ واہ! اور وہ بالکل درست تھی، اور مجھے یقین ہے، اور وہ آج رات یہاں موجود ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرے گی کہ میری بیوی کی طرف سے آنے والی اس چھوٹی سی نصیحت سے فرق پڑا، کیونکہ مجھے دعا کے لحاظ سے اس کے ساتھ اپنی قیادت دوبارہ قائم کرنی تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر صبح کا آغاز دعا سے کریں، اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے جانے سے پہلے خاص چیزوں کے بارے میں دعا کرنا۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جسے نظر انداز کرنا بہت آسان ہے۔ ہم میں سے ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو بہت زیادہ توانائی رکھتے ہیں، اور شاید اس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں جو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ہم اس وقت تک دعا نہیں کرتے جب تک ہمیں کسی بحران کا سامنا نہ ہو، اور پھر ہم کہتے ہیں، اے خداوند، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بلا ناگہ دعا کرنی ہے۔ پولس رسول نے یہی کہا۔ تو یہاں ہمارے پاس ایک زبردست اصول سامنے آتا ہے جو کہ پولس رسول کے فلپیوں کو لکھے گئے خط سے لیا گیا۔ زندگی میں ہمارے حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے رشتوں میں متحد رہتے ہوئے خدا میں مضبوط رہنا ہے، دعا کے ذریعے خدا کی مدد مانگنی ہے، اور یسوع کی مانند بنتے چلے جانا ہے۔